اب یہ کہ آواز کی لہریں ہوا کے دوش میں سفر کرتی ہے، یہ فلسفہ سب سے پہلے کس نے پیش کیا؟ امریکہ نے پیدا بھی نہیں ہوا تھا، برطانیہ نے وجود بھی نہیں تھا۔ جب یہ غلاظتوں کی زندگیاں گزار رہے تھے تب ہمارے اسلاف یہ ضابطوں کی بنیادیں رکھ رہے تھے۔ یہ ضابطہ سب سے پہلے جس نے پیش کیا کہ آواز کی لہریں ہوا کے دوش میں سفر کرتی ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ علی کا بیٹا، علی کا پوتا سیدنا علی ابن حسین امام زین العابدین کی ذات ہے۔ انہوں نے یہ ضابطہ پیش کیا ہے کہ آواز کی لہریں ہوا کے دوش میں سفر کرتی ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب کربلا میں شہید ہو گئے شہزادے شہید ہو گئے، اللہ اکبر، لاشیں کٹ پٹ گئی، اس پر گھوڑے دوڑ گئے، تو اس وقت امام زین العابدین نے کووں کو نہیں بلایا، چڑیوں کو نہیں بلایا، کبوتروں کو نہیں بلایا، انسانوں کو نہیں بلایا، بلکہ کہتے ہیں ان الانبیاء ریح الصبا یوم الى ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم۔ اے ہوا ادھر آ، جب تیرا گزر مدینے کی طرف ہو تو ہوا میرا سلام میرے نانا تک پہنچا۔ یعنی پتا چلا ہوا ہی تو پیغام پہنچاتی ہے، ہوا ہی تو الفاظ پہنچاتی ہے، ہوا ہی کے دوش پر تو الفاظ سفر کرتے ہیں۔ یہ ان سے پہلے کسی نے بات نہیں کی۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ ضابطہ علم صوتیات کا امام زین العابدین پیش کریں، اسی طرح آپ کوئی اور ضابطہ، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا دو سمندر جو آپس میں ملتے نہیں، کیوں نہیں ملتے؟ قرآن نے کہا جب لوگوں کو دو سمندر کا پتہ نہیں تھا تب قرآن کہہ رہا تھا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ یہ جو دو دریا آپس میں ملتے نہیں ہیں ایک ساتھ رہنے کے باوجود۔ میں نے وہ دو دریا دیکھے، دونوں دریا آپ میں سے بھی لوگوں نے دیکھا ہوگا، کیپ ٹاؤن کے اندر وہ دونوں ایک ساتھ بہتے، اور بھی جگہ، لیکن ہم نے وہاں دیکھ تو بہتے کیوں ہیں ایک ساتھ، ملتے کیوں نہیں؟ تو قرآن کہتا ہے برزخ لا یبغیان، اللہ نے ان کے درمیان پردہ ڈال دیا، اللہ نے پردہ ڈال، دونوں کو ملنے نہیں دیتا تھا، مل کے بہتے پھر بھی ملنے نہیں۔ ہے کسی مذہب میں یہ تحقیق تو بتاؤ، یہ اپنے مذہب کی تحقیق ہے۔ تو قرآن جو ہے تمام علوم کی بنیادیں فراہم کر رہا ہے۔ میں بہت طویل گفتگو میں نے کہا میں نے نہیں کرنا، صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں، اگر دوسری قوموں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے چلنا چاہتے ہو تو ہمیں دو چیزوں پہ محنت کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی۔ صرف ہم کھا سو کر کے اور کما کر کے اپنی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتے، اور ایک بندے کو نہیں پوری قوم کو راولکلا اور گرد نواز آنے والوں سے کہنا چاہتا ہوں حضور نے علم پہ محنت کی ہے، ہمیں بھی علم پہ محنت کرنا ہوگا۔ حضور نے تو پوری امت کو پڑھایا ہے، کم سے کم ہم اپنے خاندان ہی کو پڑھا لیں۔ ہر بندہ اپنے خاندان کو، ہر ماں باپ اپنے خاندان کو پڑھائے، اپنے بچوں کو پڑھائے۔ ماں یہاں موجود ہے، میں ان کی توجہ چاہتا ہوں۔ آج کل مسلمان کہتے ہیں مولانا تعلیم بہت مہنگی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا صرف تعلیم مہنگی ہوئی ہے، شکر مہنگی نہیں ہوئی، تیل مہنگا نہیں ہوا، گھی مہنگا نہیں ہوا، کپڑے مہنگے نہیں ہوئے، موبائل کا ریچارج مہنگا نہیں ہوا، موبائل مہنگے نہیں ہوئے، جوتے مہنگے نہیں ہوئے، جنس مہنگی نہیں ہوئی، ٹی شرٹ مہنگی نہیں ہوئی، زیورات مہنگے نہیں ہوئے۔ کون سی چیزیں جو سستی ملی؟ بتائیے نا۔ جب آپ نے شکر مہنگی ہونے کی وجہ سے شکر خریدنا بند نہیں کیا، جب آپ نے سبزی مہنگی ہونے کی وجہ سے سبزی خریدنا بند نہیں کیا، جب آپ نے موبائل مہنگا ہونے کی وجہ سے موبائل خریدنا بند نہیں کیا، تو تعلیم مہنگی ہونے کی وجہ سے تعلیم کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ یہ لنگڑا لولا بہانہ چھوڑو۔ یہ اللہ نے جو تمہیں اولاد عطا کی ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ ان کو جاہل اور گناہ رکھو گے تو قیامت کے دن اللہ پوچھے گا میں نے اپنی امانت تمہیں دی تھی، تم نے ان کو جاہل، ان پڑھ اور گناہ رکھا، کیا جواب دو گے؟ 8 گھنٹے کی بجائے 10 گھنٹہ محنت کرو، 10 گھنٹے کی بجائے 12 گھنٹہ محنت کرو، 12 گھنٹے کی بجائے 16 گھنٹے محنت کرو۔ ہم دنیا میں محنت کے لیے آئے ہیں۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں سوئیں گے، مزے کریں گے، وہ فلسفہ زندگی کو نہیں جانتے۔ جاگنے کا نام زندگی ہے، سو جانے کا نام موت ہے۔ ہمارا مذہب زیادہ سونے کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ سوئے وہ
جسے وہاں سونے پر یقین نہیں ہے. بھائی بندے کو کوئی چیز ایسی ملے جو بعد میں نہیں ملی. اگر میں یہاں یہ کہوں کہ آپ کو یہ ڈش پہلی اور آخری مرتبہ مل رہی ہے تو یہ قیمتی ڈش ہے، بولو کون اس کو لے جائے گا، تو یہاں لڑنے اور جھگڑنے کی نوبت آ جائے گی اور لوگ ایک دوسرے میں سبقت کریں گے. کہاں کے منانی میں، کہاں کا امیر القادری، کہاں کے سید شہباز شاہزیب، اور کہاں کے سراج، اور کہاں کے فلاں، اور کہاں کے فلاں. کچھ نہیں، اس لیے کہ جو چیز بعد میں نہیں ملنا اس کو لوٹ لو، ہے نا. اب آپ مجھے بتائیے کہ جس قوم کو آرام سے سونے پر یقین نہیں ہے وہ یہاں نرم نرم گدوں پہ سو رہی ہے. مسلمانوں، ہم یہاں سونے نہیں آئے ہیں، اس لیے کہ یہاں نرم گدوں پر ہم زیادہ نہیں سو سکتے، کیونکہ قبر میں جنت کا بستر ہمارا انتظار کر رہا ہے. دنیا میں محنت کرو، قبر میں جنت کے بستر پر سلائے جاؤ گے. اور یہاں تو نیند کی گولیاں کھا کے سوتے ہو، یہاں تو ٹینشن میں سوتے ہو، یہاں تو کروٹیں بدلتے ہو. اگر تم نے واقعی محنت کی، رسول اللہ سے وفا کی، اللہ سے وفا کی، دین کے لیے کوشش کی، قوم کے لیے محنت کی، تو جنت کا بستر قبر میں لگے گا اور پیسے سلایا جائے گا. میرے آقا فرماتے ہیں نم کنومت العروس، سو جائے ایسے جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی. پہلی رات، اور ایک بات بتاؤ، پہلی رات کی دلہن کو تھپکیاں کون دیتا ہے؟ میری زبان ہے خاموش ہے، میں اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. بزرگ لوگ بیٹھے، عورتیں مائیں بیٹھی، لیکن سب کو پتا ہے پہلی رات کی دلہن کس کی تھپکیوں سے سوتی ہے. اور قبر میں جب پہلی رات کی دلہن کی طرح سلایا جائے گا، وہاں تھپکیاں کون دے؟ وہاں تھپکیاں کون دے؟ بس اتنا کہتے پہلی رات کی دلہن کو اس کا محبوب تھپکیاں دیتا ہے. اور قبر میں جو رسول اللہ کا وفادار جائے گا اس کو اس کا محبوب تھپکی دے گا. تو وہاں محبوب کون آ سکتا ہے؟ بیٹے تو آ نہیں سکتے، بھتیجے تو آ نہیں سکتے، پوتے تو آ نہیں سکتے، بیوی تو آ نہیں سکتی، شوہر تو آ نہیں. تو کون ہے وہاں کا محبوب جو تھپکیاں دیتا ہے؟ تو بریلی کا قلندر اس سے پردہ اٹھا کے کہتا ہے ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے. لطف وہاں فرماتے یہ ہے بندے کو مرکز میں تھپک کر، بندے کو مرکز میں تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں. ارے دنیا کے محبوب کی گود میں سونے کا جب اتنا مزہ آتا ہے تو خدا کے محبوب کی گود میں سونے کا مزہ کیا؟ بندے کو مرکز میں تھپک کر. میں یہ شعر اس لیے بلا جھجک پڑھ رہا ہوں کہ یہ اس مجدد نے لکھا ہے جس نے بغیر دلیل کے کبھی کوئی بات نہیں کی. یہ غالب اقبال کی شاعری نہیں ہے، یہ میر تقی اللہ کی شاعری نہیں ہے، یہ اس کی شاعری ہے جو شاعری نہیں ہے، اپنے وقت کا مجدد ہے، اپنے وقت کا مفکر ہے، 108 علوم و فنون کا ماہر مجدد ہے. مسلمانوں، نبی سے وفا کر لو، قبر میں نبی تھپکیاں دے کے سنا. اور کیا مزہ آئے گا بھائی. ارے جب ماں تھپکیاں دے کر کے سلاتی تھی تو اتنا مزہ آتا تھا. جب آمینہ کا لال تھپکیاں دے کے، ہماری قبر بھی کیا قبر ہوگی. سبحان اللہ. اللہ بس ایک ہے، حضور سے وفا کر. یہاں قوم کے لیے محنت، قوم کو لوٹو مت، قوم کو بانٹو مت، قوم میں جھگڑا نہ لگاؤ، قوم میں انتشار پیدا نہ کرو. اس قوم کو جینے دو، اس قوم کو جینے کا حق دو. اپنے لیے مت جیو، اپنے لیے تو کتے بلی بھی جیتے ہیں. جو قوم کے لیے جیتا ہے اصل انسان ہونے کا حق اس کو حاصل ہے. قوم کے لیے کچھ کرو. آپ قوم کو لوٹ رہے ہو. سیاسی لیڈر ہو، مذہبی رہنما ہو، بات سب کی بات نہیں کرتا ہے. لوٹنے کے قوم کو بولو نبی نے علم پہ محنت کی ہے، علم پہ محنت کرو. آدھی روٹی کھاؤ. ہمارے مہریرا کے سرکاروں نے کا اعلان کیا کہ آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے. محنت کرو. میں کیا کہہ رہا تھا؟ نبی تھپکیاں دے کے سلائیں گے، قوم کے لیے محنت کرو. یہاں سونا نہیں، اپنی نیندیں کاٹو. یہاں محنت نہیں کر. کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا کام کرو تو لوگ مخالفت کرتے ہیں. میں نے کہا ایک بندہ بتائیں جس نے کام کیا اس کی مخالفت نہ ہوئی. جب تک رسول اللہ نے کام شروع نہیں کیا تھا پورا مکہ صادق امین کہتا تھا، صادق و امین کہتا تھا. جب نبی نے کہا کہ مجھے نبوت دی گئی ہے اس دن سے صادق و امین کہنے والے پتھر مار رہے تھے. جب تک نبی نے پتھر نہیں مارا تھا پورا مکہ صادق و امین کہہ رہا تھا. نبی نے کام شروع کیا پورا مکہ مخالف ہو گیا. تو جب محبوب خدا کی مخالفت ہو سکتی ہے تو آپ نے کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں؟
کام کرو گے مخالفت تو ہوگی، لیکن مخالفت کا جواب مخالفت سے نہیں دینا ہے. میں سب کو کہہ رہا ہوں، میں ساری قوم کو کہہ رہا ہوں. آپ اسکول چلاتے ہو، گھر چلاتے ہو، مدرسہ چلاتے ہو، تحریک چلاتے ہو، تنظیم چلاتے ہو، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں میں کسی کو ٹارگٹ کر کے نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ٹارگٹ کر کے تقریر کرنا یہ غیبت ہے. میں صرف آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے کہہ رہا ہوں مخالفت اسی کی ہوتی ہے جو کام کرتا ہے. لیکن حضور آپ سے ملت میں ہر مخالفت کا جواب کام ہے. کتا انسان کو کاٹتا ہے تو انسان پلٹ کر کتے کو نہیں کاٹتا. کبھی دیکھا آپ نے؟ ہر جگہ یہ شکایت آتی ہے کہ کتے نے کاٹا. کہیں یہ شکایت گئی کتا لے کر کے کہ مجھے انسان نے کاٹا. کیوں؟ یہ انسان کی شان ہے کہ وہ کتے کو نہیں کاٹتا. تو جیسے انسان کتے کو نہیں کاٹتا ویسے مخالفین کو انسان جواب دینے کے چکر میں کیوں رہتا ہے؟ یہ مخالفت کس کی نہیں ہوئی؟ اعلیٰ حضرت کی نہیں ہوئی؟ امام اہل سنت تو یہاں تک کہتے ہیں ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، ساتھی ہو تو جواب آئے. کیا اضطراب رہا ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں قوم کے لیے کام کرنا، محنت کرنا پھولوں کی سیج ہے؟ نا، امام اہل سنت کا اضطراب محسوس کرو. آج دنیا ساتھ ہے، اس دور میں اس کلندر نے کس درد سے کہا ہے یہ درد والے سمجھیں گے. علماء سے توجہ کیا؟ ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، ساتھی ہو تو جواب آئے، پھر جھجلا کے سر پہ پٹکوں چل رے مولا والی.